السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام آباد ٹائم میں میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں اور سیاسی معاملات کچھ اس طرز کی طرف جا رہے ہیں کہ اس وقت ساری عوام کی نظریں موجودہ سیاسی حالات پر ہیں۔ ایک جانب تو سپریم کورٹ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کا معاملہ، میاں نواز شریف کا واپس جانا اور اس کے بعد کی سیاسی صورتحال، عمران خان کی آزادی، یہ تمام تر معاملات عوام کی دلچسپی کا باعث ہیں اور اس سارے معاملات میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج جو ہماری مہمان شخصیت موجود ہیں وہ سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں، پی ایم ایل این سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے ماضی میں، اب ان کا تعلق نہیں ہے، ایک سینئر پولیٹیشین ہے محمد زبیر صاحب آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، ان کا بہت مشکور ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مہران ٹی وی کو۔ گفتگو کا سر آغاز میں کرنا چاہتا ہوں، آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے جب آپ گورنر تھے تو آپ نے موقع دیا تھا بطور گورنر مہران ٹی وی کو، تب بھی آپ کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تھی، انٹرویو کیا تھا، تو اس میں ایک سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ محمد زبیر صاحب جو ہیں اسد عمر صاحب کو قائل کر لیں گے اپنی جماعت میں لانے کے لیے، لیکن آپ خود اس جماعت سے چلے گئے ہیں، تو آپ کے جانے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ہمارے سندھ کے جو ناظرین ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں وہ ایک بار پھر سننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی پارٹی چھوڑنے؟ دیکھیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا، تعلیم دونوں طرف سے بچتی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارا تو ذمہ داری ہے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے جب پی ایم ایل این الیکشن میں ہاری تھی 2018 میں یا ہرائی گئی تھی، جو بھی تھا، ہم اپوزیشن میں آ گئے تھے، اور اپوزیشن میں میں شروع سے 2012 سے مریم نواز کی ٹیم کا حصہ رہا۔ ایون جب میں منسٹر بھی تھا اسلام آباد میں، پھر گورنر بھی بنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے میں ان سے بہت دوست تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے زیادہ پروموٹ کیا تھا، زیادہ مواقع دیے تھے۔ جب اپوزیشن کا وقت آیا تو ہم نے مریم نواز کو باہر نکالا، اور اس میں چند لوگ صرف شامل تھے، پی ایم ایل این کے 5-6 لوگ تھے۔ زیادہ تر جو اس وقت بھاری بھرکم منسٹرز ہیں کابینہ میں، وہ اس وقت نہیں سامنے آتے تھے، بیکاز ایک ڈر خوف کی فضا تھی۔ اور اس وقت ہم نے پنجاب کے دورے کرنے شروع کیے مریم نواز کو لے کے، 2019 کی بات کر رہا ہوں، تو بہت سے شہروں میں گئی، بڑے زبردست وزیرائی میں بھی، پھر آزاد کشمیر بھی گئے، گلگت بلتستان بھی گئے، پورے پاکستان میں بھی گئے، اور میں ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا تھا۔ تو 2020 میں جب پی ڈی ایم کی موومنٹ لانچ ہوئی تو اس وقت میاں نواز شریف نے مجھے اپنا ترجمان اور مریم نواز کا ترجمان بنایا، یعنی کہ وہ سب سے مشکل وقت تھا پی ایم ایل این کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ادارے کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پالیسی اپنائی تھی میاں نواز شریف نے، نیم کالنگ کر رہے تھے، تو ظاہر ہے ترجمانی جو بھی کرتا اس کے لیے بڑا ایک چیلنجنگ رول تھا، کیونکہ آسان نہیں ہوتا، آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تمام خرابیوں کا جو پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ میں تھرو آؤٹ ان کے ساتھ تھا، لیکن ایک جو ایشو تھا پارٹی میں، وہ دو کھڑے تھے، ایک مفاہمتی اور ایک نظامتی۔ شہباز شریف کی پالیسی ہمیشہ سے ڈفرینٹ رہی ہے نواز شریف کی پالیسی، وہ نہیں چاہتے تھے کنفرنٹیشن۔ یہ میں اس میں پالیسی کی اچھائی یا برائی کی بات نہیں کر رہا، بٹ یہ حقیقت ہے، وہ چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات کو ٹھیک کہتے ہیں۔ میں شہباز شریف کی پالیسی کو تنقید نہ اس وقت کر رہا تھا، نہ آپ کر رہا تھا، میں صرف جو میاں نواز شریف کی پالیسی تھی اس کے ساتھ چلتا تھا، مریم نواز کے ساتھ چلتا تھا، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے۔ زبیر صاحب، آپ کہیں یوں تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ جو سینئر پولیٹیشینز تھے اس کو جان بوجھ کے نظر انداز کیا گیا اور وہ جو نئے نوجوان نسل تھی پی ایم ایل این کے اندر وہ حاوی ہوگی ان کے اوپر؟ جی، وہ پھر جب وہ وقت آیا، جب آپ نے ووٹ کو 102 کا بیانیہ ختم کر دیا، مزاحمت کی بیانیہ ختم کر دیا، مفاہمت کی سیاست، ظاہر ہے پھر میاں شہباز شریف پارٹی کو آگے چلا رہے تھے، اور میں نے جو پارٹی جوائن کی تھی پی ایم ایل این، وہ میاں نواز شریف کی پارٹی کو جوائن کی تھی، میاں شہباز شریف کی پارٹی نہیں جوائن کی تھی، انہوں نے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اب آپ اگر سبلی بالادستی کی جو جنگ تھی اس کو چھوڑ کے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے مل جائیں، میرا خیال ہے کہ وہ پالیسی کا بڑا مطلب آپ کی ناراضگی کی وجوہات شہباز شریف تھے سر، اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ آپ کی ناراضگی کی وجوہات شہباز شریف صاحب تھے؟ جو بیسک چیز سب سے بڑی وجہ تھی میاں شہباز شریف کے ناراضگی کی وجہ۔
اچھا، تو میاں نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں آپ کو منانے کی کوشش کی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ ماضی میں چودھری نثار صاحب بھی ناراض ہو گئے تھے، تو پھر اس وقت بھی ایک مفاہمت کی کوشش ہوئی تھی، تو آپ کو میاں صاحب کبھی منانے کی کوشش نہیں کی بھائی زبیر صاحب آ جائیں، کوئی بات نہیں ہم منا لیتے ہیں آپس میں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے، میاں نواز شریف کیا مجھے آفر کر سکتے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ وجوہات کیا ہیں۔ اب یہ تو میں نے ایک دن میں ایک دم سے فیصلہ بھی نہیں کیا تھا، میں نے 2022 اپریل سے لے کے جب مجھے نظر انداز کیا، جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے، تو اس وقت سے لے کے تقریباً دسمبر 2023 جب ہم فائنل فیز میں جا رہے تھے الیکشن کے، اس وقت جا کے میں نے پھر ظاہر سی بات ہے فیصلہ کیا تھا کہ جب ایک زبردستی دو زبردستی تو نہیں ہوتا، میاں شہباز شریف بھی ناراض ہیں، وہ کسی پالیسی میکنگ میں نے دسمبر میں یہ پبلک کر دیا تھا کہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دی پی ایم ایل این's پالیسی میکنگ اور ڈیسیجن میکنگ پروسیس۔ تو جب آپ اس میں نہیں ہیں تو پھر زبردستی پارٹی کے ساتھ چپکنا تو اچھا نہیں ہوتا، اور میں نے الیکشن سے پہلے اس لیے کیا تھا کہ یہ نہ کوئی لوگ کہیں کہ الیکشن کے بعد مجھے کوئی عہدہ نہیں ملا تو اس لیے میں ناراض ہو گیا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کسی لیکن زبیر صاحب ایک سوال ہے، کیونکہ آپ کوشش کرتے ہیں نا عوام کے ذہنوں میں جو چھوٹے موٹے سوالات گھومتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اپنے مہمان سے، ایک سوال ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ انتظار کیوں کیا؟ مطلب الیکشن ہوا ہے 8 فروری کے بعد، پھر آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ آپ تو اختلاف تو عدم اعتماد سے ہی شروع کر لیا تھا آپ کا، جو آپ نے مختلف انٹرویوز میں اظہار کیا ہے، تو آپ نے تو عدم اعتماد یا اپنا اختلاف تو اسی وقت شو کر دیا، تو اس وقت کیوں نہیں چھوڑی پارٹی پارٹی؟ تو میں نے دیکھے نا، پارٹی چھوڑنے کا تو شاید ہو سکتا ہے میں وہ فارمل فیصلہ چودھری نثار نے بھی نہیں کیا نا، انہوں نے کب کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑی؟ جاوید ہاشمی نے کب کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑی؟ پارٹی چھوڑنا، لیکن ایک پبلک پوزیشن لینا دسمبر 2023 میں، اور اس کی دیکھیں ایک ریزن نہیں ہوتا نا کہ آپ ایک دم سے اپریل 2022 میں کہہ دیں گے جی میں پارٹی سے الگ ہو رہا ہوں۔ لوگ کہیں یار انتظار تو کرتے تھوڑا سا، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے کہ حکومت کیسے پرفارم آپ کرتی حالات ہے، بہتر ہونے کا آپ کی انتظار بہت کر سی رہے تھے کہ شاید بہتر ڈیموکریٹک ہو جائے؟ ویلیوز ہیں اس کو کیسے پروموٹ کرتی ہے، لیکن جس طرح بہت سی چیزیں پکڑ دھکڑ کی پالیسی شروع کی گئی اپوزیشن کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف پرائمریلی، پھر پنجاب کا الیکشن جو تھا وہ 90 دن میں کرانا تھا، وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی، وہ بہت بڑی چیز تھی، وہ نہیں کروائی۔ کے پی کا الیکشن نہیں کروایا۔ اب ایک طرف کہتے ہیں کہ اس پاکستان اس لیے ٹوٹ گیا تھا کہ ہم نے ان کا مینڈیٹ نہیں تسلیم کیا تھا۔ اب یہاں مینڈیٹ تسلیم سے پہلے ہی آپ نے اس لیے نہیں الیکشن کرے کہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کو مل جاتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ظاہر ہے اگر وہ مینڈیٹ ملتا ہوتا نون لیگ کو تو نون لیگ کرواتی۔ تو ایک ایشو نہیں ہوتا نا، بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جس میں آپ، اور پھر سب سے زیادہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جو جدوجہد کی تھی تو صرف دن بالادستی کی، آئین کی زبیر صاحب آپ کی اجازت سے ابھی تھوڑا بریک لے لیتے، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لے لیتے، پھر گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے ہی جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ دیگر معاملات پہ بھی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ زبیر صاحب بریک کے جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ نے بات کی پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے، ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ محمد زبیر صاحب نے ہی رستہ ہموار کیا میاں نواز شریف کے لیے، پاکستان آنے کا رستہ ہموار کیا، پارٹی کو برسر اقتدار میں آنے کا رستہ ہموار کیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ جو تلخیاں تھیں وہ دور کی۔ اس میں کتنی حد تک صداقت ہے کہ آپ کا کتنا کردار تھا؟ کیونکہ دوسری جانب خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس میں شاید ان کا ہاتھ تھا اور باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی معاملات بہتر انہوں نے کروائے۔ دیکھیں جی، میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ تو بالکل میں کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ میرا کوئی ہاتھ تھا، اور اگر میرا کوئی ہاتھ ہوتا تو مجھے پھر اس کے بدلے میں تو کچھ ملتا نہیں، نہ 2022 کے اپریل میں جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اس وقت ملا، نہ ابھی جو فیبرری کے الیکشن ہوئے اس کے بعد مجھے کچھ ملا، تو میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن لوگ پتہ کیوں کرتے ہیں کہ میری ملاقات جو ہوئی تھی اس وقت آر پی چیف کے ساتھ وہ سپتمبر 2020 میں ہوئی تھی، اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ چلا ہے فیبرری مارچ 2022 میں، اس کے 1.5 سال کے بعد۔ جب میں ملا تھا تو اس وقت کوئی ایسی بات ان سے نہیں ہوئی تھی کہ جی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ہو جائیں،
یہ ضرور تھا کہ ظاہر سی بات ہے میں گیا ہی اس مقصد سے تھا کہ تو زبیر صاحب یہ 90 ڈگری پہ ٹرن کیسے ہوا اسٹیبلشمنٹ کا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ 90 ڈگری کا ٹرن دیکھ رہے ہیں نا ہم، اچانک اتنا سرپرائز، عدم اعتماد، تاریخ میں پہلی دفعہ منظور ہو گئی، پاس ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ لیکن نا وہ تو ایک پاکستان کی تاریخ پر اگر کسی کی بھی نظر ہے تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک جو منظور نظر پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں وہ ساری عمر اس کے ساتھ رہے گی۔ ہم نے جنیجو صاحب کا دیکھا ہے، ان سے زیادہ تو شریف آدمی کوئی بھی نہیں تھا، ان کو بھی جنرل ضیاء نے 3 سال کے بعد فارغ کر دیا تھا۔ فیروز خان نون کو لے لیں، ذوالفقار علی بھٹو کو لے لیں جو ان کے ساتھ کیا گیا، بے نظیر بھٹو کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کیا گیا۔ وہ بھی ظاہر ہے جب پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے 1990 میں میاں نواز شریف تو منظور نظر ہی تھے نا، اور پھر 190 ڈگریز کا ٹرن کچھ ہوا ہی ہوگا، وہ تو ایک الگ ہسٹری ہے بٹ ہوا۔ تو عمران خان یا پی ٹی آئی کی یہ میرا خیال غلط فہمی تھی کہ اب ساری عمر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ رہے گی، ایسا ہوا نہیں ہے، آج تک تو ہوا نہیں ہے۔ اور کہیں نہ کہیں جا کے پوائنٹ آف ڈسپیوٹ آتا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، جو مسئلہ ہے، جو ڈبیٹ بھی ہونا چاہیے، جو کھل کے بات بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اس نے عوام کے پاس واپس جانا ہے، اور اس لیے وہ جو فیصلے کرنا چاہتا ہے، بڑے فیصلے کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑے فیصلے اس کا حق ہے، اور چاہے وہ فورن پالیسی کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، گورننس کے حوالے سے ہو، کی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے ہو، جبکہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ان کا موقف مختلف ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو جمہوریت ہوتی ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتی ہے، اس میں اگر حکومت وقت جیسے بھی اس کو لایا گیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو لایا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے، جیسے ابھی ہوا ہے 2024 میں، اب جب اس کو بٹھا دیا جاتا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں آپ باندھ دیتے ہیں، پھر وہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں بڑا، جو کہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، بیکاز وہ عوام کی نبض کو جانتے ہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ عوام کی نبض کو نہیں جانتی ہے، اور اسی طرح سے کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لیکن زبیر صاحب اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے 2 حصے ہیں، کیونکہ ابھی جنرل ندیم صاحب بھی تو چلے گئے، کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ ایک جنرل ندیم جو عدم اعتماد میں تھی، ایک اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب، تو کون سا پارٹ جو تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ عدم اعتماد آئے اور یہ چلے جائیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں ایک چیز جو اگر آپ میرے سے پوچھے تھے کہ میں نے راہ ہموار کی ہے، تو میں نے جو بیسک فلاسفی تھی، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو آگے لانے میں ایک بہت کلیدی رول پلے کیا، بہت زیادہ رول پلے کیا، اور وہ جو رول پلے کیا اس کی وجہ سے پی ایم ایل این کو ڈسٹروائے کیا گیا، پی ایم ایل این کے لیڈران کو اندر بند کیا گیا، کیسز بنائے گئے، اب الیکشن ہو گئے ہیں، کافی ٹائم گزر گیا ہے، پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پی ایم ایل این ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمیں ان کے ساتھ پولیٹیکل فیلڈ میں مقابلہ کرنے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ان کو سپورٹ دے رہے ہیں وہ ہٹا دیں، باقی وہ اگر جیتے پولیٹیکل فیلڈ پر تو 100 بسم اللہ، اگر ہم ان کو ہرانے میں کامیاب ہوتے ہیں پولیٹیکلی تو پھر ہمارا وہ یہ بیسک فلاسفی ہے، جس میں تو کوئی چیز خراب تھی بھی نہیں۔ تو اب یہ تو اندرونی کہانی پی ٹی آئی والے سے پوچھیں کہ ان کے آپس میں کیوں اتنے حالات خراب ہو گئے، جس طرح سے کہ جی جہاں اسٹیبلشمنٹ سمجھی کہ عمران خان کو اب ہٹانا ہی ضروری ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ زیادہ اتھینٹک کہانی جو ہے پی ٹی آئی والے ہی بتا سکتے ہیں، ہم تو اسسمنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن زبیر صاحب آپ کیونکہ ترجمان بھی رہے میاں نواز شریف صاحب کے، اور میاں صاحب تب تک نہیں آئے جب تک معاملات یا الیکشن کا اعلان ہوا ہے ان کے آنے کے 2-3 دن کے بعد، تو کچھ تو بات آپ کے نالج میں بھی تو گزری ہوگی، کسی نے تو گارنٹی دی ہوگی، آپ کوئی عوام کو بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کھری اور سچی بات کر دیتے ہیں، تو آج اس فورم کے ذریعے ذرا عوام کو یہ بتا دیں کہ میاں صاحب کو کسی نے گارنٹی دی تھی یا وہ خود رضاکارانہ طور پہ آ گئے تھے کہ جی میں کھڑا ہوں آج عوام کے ساتھ آ میاں گیا ہوں؟ صاحب جب واپس آئے اکتوبر 2023 میں، اس وقت تک تو میں ان سے بہت دور ہو چکا تھا، فارملی نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے میں فیصلہ سازی میں شامل نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ میں ضرور میاں صاحب سے ملتا تھا۔ میں سپتمبر 2023 میں 1 مہینہ پہلے جب وہ واپس آئے ہیں پاکستان، میں اس وقت بھی جا کے ان سے لندن میں ملا تھا،
میری اپنی اسسمنٹ. اچھا یہ تو بتا دیں میاں صاحب کو کہ آسرا دیا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، کیونکہ آخری ٹائم تک تو وزیر اعظم کینڈیڈیٹ وہی تھے یہ نا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے میڈیا کے تھرو، ان کے پی ایم ایل این کے اپنی لیڈرشپ کے تھرو جو الیکشن کیمپین تھا. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن جو تھے وہ جو ڈیلے کیے گئے تھے 6 مہینے تک، اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ جی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. دیکھیں اگست میں اسمبلیز برخاست ہونی تھی اور جو قانون کے حساب سے 2 مہینے میں الیکشن ہونے تھے، لیکن وہ جو سینسس تھے جو مئی 2023 میں ہوئے تھے، اس کو اپروو کرنا تھا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں. اب کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جان بوجھ کے میٹنگ کو ڈیلے کیا گیا اور اگست کے پہلے ہفتے میں بلائی گئی. اب جب یہ فیصلہ ہوا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کہ جی نئے سینسس کے تحت الیکشن ہوں گے، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب تو ہمیں حلقہ بندیاں دوبارہ کرنی ہوگی اور اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا. اب یہ ایک اگین یہ آئین کی بہت سیریس وائلیشن تھی، لیکن اس کو جو سنا ہے کہا جاتا ہے. اور مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماحول بنایا گیا، ماحول بنایا گیا کہ اسپیس ملے. ٹھیک ہے، ایک تو دیکھیں لیکن زبیر صاحب جب حکومت چھوڑی تھی پی ٹی ایم کی حکومت اگست میں 2023 میں، تو معیشت بہت زیادہ خراب تھی. پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کبھی بھی خراب نہیں ہے. مہنگائی لے لیں، بے روزگاری، غربت، قرضے، جس کے حساب سے بھی دیکھ لیں. تو ظاہر سی بات ہے امیڈیٹلی اگر الیکشن میں جاتے تو وہ تو ایک بہت ہی زیادہ تباہی ہوتی. اس لیے کہ میاں نواز شریف بھی واپس آ کے وہ ٹرمپ کارڈ سمجھے جا رہے تھے پی ایم ایل این کے، وہ کیمپین کریں گے اور کیمپین کے نتیجے میں لوگ جو اتنے زیادہ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے اس کو آپ واپس لایا جائے گا. ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف کیسز میں تیزی لائی جائے گی. آپ نے دیکھا الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے 3 کیسز میں ان کو سزائیں دی گئی، پھر ان سے وہ بلہ چھین لیا گیا. تو تیاری تو ساری کی گئی تھی کہ اس طرح سے کہ جیسے وہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ پی ایم ایل این کی جیت ہو، لیکن وہ ہوا اس طرح سے. لیکن زبیر صاحب آپ کے خیال میں اگر میاں صاحب ہی وزیر اعظم ہوتے اور الیکشن میں وہ پوزیشن مل جاتی جو ان کی خواہش تھی، تو آپ پارٹی نہ چھوڑتے؟ اگر تو یہ تو نوشنل چیزیں، اگر ایسا ہوتا پھر ایسا ہوتا تو اور بات ہے، بٹ ایسا ہوا نہیں نا. ہوا تو یہ کہ پارٹی الیکشن ہار گئی، اور یہ سب سے بڑی حقیقت تھی. میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنے یا شہباز شریف پرائم منسٹر بنے، اس سے اتنا بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا میرے لیے. کہ الیکشن جب آپ ہار گئے، آپ کو وہ جو مریم نواز کہتی تھی نا کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے، وہ صرف برابر نہیں کیے گئے تھے، وہ بالکل جھکاؤ اس کا جو تھا وہ پی ایم ایل این کی طرف، اس کو نیچے کر دیا، بالکل زمین کے ساتھ لگا دیا پی ٹی آئی کے ترازو کو، اور پی ایم ایل این کے ترازو کو آسمان کی طرف لے گئے. اس کے باوجود جب یہ اس قسم کی چیزیں تو آپ پھر پبلک میں کیسے انڈورس کر سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم جیتے ہیں؟ اگر محمد زبیر نے یہ کہا تھا کہ 2018 کا الیکشن صحیح نہیں ہے، تو میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ 2024 کا الیکشن صحیح ہے؟ مطلب آپ تو پھر اس کا مطلب پاکستان کے لیے نہیں، ایک اپنی پرسنل خواہش کے لیے آپ ایک اتنی شدید غلط بیانی کریں، تو میرا خیال ہے وہ صحیح بات نہیں تھی. اور پھر میں سب سے زیادہ جو سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو جدوجہد کی تھی پی ٹی آئی کی حکومت میں، بہت سے لیڈرز کو سزائیں دی گئیں، ریفرنسز بنائے گئے، تو ہم اس کے خلاف بولتے تھے نا. مریم نواز کو جب اندر بند کیا، شاہد خان عباسی کو، میاں نواز شریف کو، تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. اس لیے آواز اٹھاتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے یہ غلط ہے. اب پتہ چلا کہ ہم تو اس لیے آواز اٹھا رہے تھے کہ ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، اور جیسی ہماری باری آئی تو ہم نے وہ جتنا کرتے تھے اس سے بھی 50 گنا زیادہ، 100 گنا زیادہ ہم نے کرنا شروع کر دیا. کسی کو بیل ملتی ہے تو اس کو 10 کیسز پہ دوبارہ اندر ڈال دیا جاتا ہے، 10 دفعہ وہ باہر آتا ہے کوئی جیل میں دوبارہ. ابھی دیکھیں نا شاہ محمود کا ایسی ہے، ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، یا بہت سے لیڈر ہیں جو کہ اندر بند ہیں، عورتوں کو اندر بند رکھا گیا. ہر چیز کا طریقہ کار بالکل ہی چینج کر دیا گیا. ایک ایسا ماحول جس میں ڈر، خوف، تھریٹ، جب 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے گلا کریں پبلک میں کہ جی ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کیسز میں فیصلے لینے کے لیے، ان کے گھر پر کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں. آپ خود ماحول دیکھیں. اب ایسے ماحول میں آپ کہہ رہے ہیں محمد زبیر بیٹھ کے خاموشی سے کر کے بیٹھ کے، ایسا نہیں ہو سکتا. زبیر صاحب بریک لے لیتے ہیں، آپ کی اجازت سے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ज़ुबैर साहब, ब्रेक से पहले भी बड़ी अच्छी और अहम गुफ्तगू की, यकीनी तौर पे यही जवाबात आवाम सुनना चाहती थी, जो हकायक थे जो आपने बताए। लेकिन क्योंकि हम PMLN के जो आवाम हैं, जो PMLN के सपोर्टर हैं, वो अमूमन सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स में एक सवाल रेस करते हैं। मैं चाहूँगा कि उसका जवाब भी दे दें, बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भी ज़रा तसल्ली होगी। वो कहते हैं जी PMLN ने शाहिद खाकान साहब को वजीर आजम बनाया, मिफ्ता साहब को वजीर खजाना बनाया, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को गवर्नर बनाया, इतने बड़े बड़े ओहदे दिए और इन्होंने ही PMLN को छोड़ा, तो इन्होंने ज्यादती की। आप इसको कैसे देखते हैं? लेकिन बात उनकी भी, उनकी बात में वजन है। उनको भी इस चीज का दुख होगा कि जी ये इतने बड़े बड़े ओहदे दिए और उसके बाद क्या हुआ। पॉइंट तो उनका भी एक तरह से, लेकिन मेरा ख्याल है उनको ये चीज समझनी चाहिए कि जी मोहम्मद ज़ुबैर ने अगर PMLN ज्वाइन की थी, मैं शाहिद खाकान और उसकी तो नहीं बात कर रहा मिफ्ता जी, अगर मोहम्मद ज़ुबैर ने PMLN ज्वाइन की थी तो वो कुछ बुनियादी असूलों पर देखे ना। मेरे तो वालिद साहब PMLN में नहीं थे, ना मेरा ताल्लुक पंजाब से था। मैं तो 3-4 जो मोटी मोटी चीजें थी जो पाकिस्तान की सियासत को डिफाइन करती हैं, जिसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को कैसे होनी चाहिए, उसका मतलब सिविलियन बालादस्ती का जो कॉन्सेप्ट है, उस वक्त अगर आप 2012 में चले जाएं तो सिर्फ PMLN थी जो कि उस भरपूर अंदाज में आवाज उठाती थी। इसी तरह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो मियां नवाज शरीफ का इंटरेस्ट था कि खित्ते में अमन होना चाहिए और अमन के नतीजे में ट्रेड होनी चाहिए। आपने उसमें देखा था 99 में, बावजूद जिसके कि BJP की हुकूमत थी और उससे 8 महीने पहले न्यूक्लियर दोनों कंट्रीज हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने लाहौर बुलाया। वो बहुत बड़ा ब्रेक था, वो एक रिफ्लेक्ट करता था मियां नवाज शरीफ की फॉरेन पॉलिसी की इंटरेस्ट को। और मेरे नजदीक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई दुनिया का मुल्क खित्ते में ट्रेड किए बगैर आगे नहीं बढ़ता। तो हम तो टमाटर और प्याज मंगवाते हुए डरते हैं इंडिया से। ये दिस इज नॉट व्हाट आई थॉट। मियां नवाज शरीफ की ये पॉलिसी नहीं थी। तीसरी चीज जो थी वो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मियां नवाज शरीफ प्रो प्राइवेटाइजेशन थे और वो भरपूर अंदाज में समझते थे कि जी, और मेरा बिल्कुल मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान में अगर, लेकिन सर ये हुकूमत तो कहती है ना कि हम मियां नवाज शरीफ की पॉलिसियों का ही तसलसल बरकरार रखे हुए हैं, कोई बिल्कुल हम हमारी एफर्ट वही है। पहली बात तो फॉरेन पॉलिसी पर कोई एक इनिशिएटिव बता दें। 2.5 साल हो चुके हैं ना, अप्रैल 2022 में आए थे, मुझे एक इनिशिएटिव बता दें कि जिसमें आगे बढ़ के वो वाला जिस तरह से मियां नवाज, मैं सपोर्ट नहीं करता पार्टी को, न मैं इसकी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन बकौल उनके मैं उनको कोट करता हूँ। वो कहते हैं जी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी कर ली कि हमारे ताल्लुकात बहाल हो गए, जो PTI ने खराब कर दी थे चाइना से, रूस से, सऊदी अरब से, हमने वो बहाल कर दी है अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट। ये तो उनकी PTI की पोजीशन होगी, इनकी पोजीशन होगी, कौन से बहाल हो गए। अभी चाइनीज एम्बेसडर का जो सफीर का जो एक स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने में मुश्किलात होंगी अगर सिक्योरिटी से, ऐसा तो चाइनीज एम्बेसडर ने कभी बोला ही नहीं था, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। और ये इसमें मैं कोई PMLN, भाई आपने वो कदम ही नहीं उठाते। ये जो होता है ना, ये जो तरीकेकार होता है कि प्राइम मिनिस्टर चले गए सऊदी अरेबिया एक टीम को लेके, प्राइम मिनिस्टर चले गए कतर, किसी इन्वेस्टमेंट, ये तरीका नहीं होता। आप कंट्री को फिक्स करते हैं, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट आता है। आप ये थोड़ा कहते हैं कि आप आएंगे तो हम रेड कार्पेट बिछा देंगे। एनीवेज, जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की जो फॉरेन पॉलिसी के जो खदोखाल थे, वो दोस्ती अमन चाहते थे, उसके लिए मेहनत से इस्तवार करने की बात करते थे। वो 99 में हुआ तो उस वक्त मुशर्रफ साहब ने कारगिल करके खत्म कर दिया, फिर जो भी है। और तीसरी जो मैं कह रहा था, मैं प्रो प्राइवेटाइजेशन, अगर 2012 में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, PTI वॉज एंटी प्राइवेटाइजेशन, TPP वॉज एंटी प्राइवेटाइजेशन, ओनली PMLN वॉज प्रो प्राइवेटाइजेशन। तो मैं किसी सेंस से आप ज्वाइन करते हैं ना पॉलिटिक्स। यहाँ असल में जो हमारे जो जितने भी सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स होती है एक लीडर के पीछे। लीडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जुबैर साहब जी, जुबैर साहब आपकी गुफ्तगू से थोड़ी सी हमें हमदर्दियां नजर आती हैं मियां नवाज शरीफ के लिए खास तौर पे। कहीं आपने कहीं एक दरवाजा छोड़ तो नहीं दिया कि वापस जाने का इरादा तो नहीं, क्योंकि आपकी गुफ्तगू में ऐसा लगता है जैसे आप मियां नवाज शरीफ की पॉलिसियों से बड़े सेटिस्फाई हैं। मियां नवाज शरीफ की जो पॉलिसी का सबसे बड़ा महवर था, जो मैंने कहा 2012 में भी मैंने जब उनसे मिल के बताया था, वो सिविलियन बालादस्ती था। 2018 के बाद जो हम जंग लड़ रहे थे, जो
کیمپین کر رہے تھے پورے پاکستان میں اور مریم نواز کے ہراول دستے میں میں شامل تھا، تو سویلین بالادستی کی جنگ تھی اور کس کی جنگ تھی؟ اس لیے جنگ تھی کہ ہم پاور میں آنا چاہتے ہیں۔ اگر پاور ہی تھا مقصد تو میاں نواز شریف 2016 میں کمپرومائز کر سکتے تھے، 2017 میں کمپرومائز کر سکتے تھے، 2018 میں کمپرومائز کر سکتے تھے، نہ ان کو جیل جانا پڑتا اپنی بیٹی کے ساتھ، نہ ہی پاناما کا فیصلہ ان کے خلاف آتا، نہ ڈان لیکس ہوتا، الیکشن بھی جیت جاتے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ تو جب آپ نے اتنی بڑی کمپرومائز، آپ نے اتنی بڑی سیکریفائس دے دی ہے، اور اس سے پہلے بھی 2 دفعہ دی تھی، 99 میں بھی 93 میں بھی دی تھی، تو پھر 2022 میں سڈنلی آپ نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا، یہ تو آپ سب سے بڑا عوام کے سامنے ہے نا، پی ایم ایل این کے لوگ اگر سمجھا دیں کہ ہمارا نعرہ تھا نا ووٹ کو عزت دو، وہ بڑا پاورفل نعرہ تھا اور اس کا میننگ فل مقصد تھا۔ آپ نے 2022 کا جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تو آپ نے اس کو ایک ایسے بڑے جگہ چھپا کے تالے لگا کے کہ اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں سنا۔ الیکشن ہو گئے 2024 کے، اس میں کسی نے نہیں نعرہ سنا کسی جلسے میں، تو میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں۔ پی ایم ایل این چلی گئی ہے دور، اور پی ایم ایل این کے اپنے لیڈرز خود مانتے ہیں کہ جی ہم نے پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ایز اے ریزلٹ۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے پی ایم ایل این واز دی لارجسٹ سنگل پارٹی، اس کی سب سے زیادہ سپورٹ۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹریٹجی اچھی تھی پی ایم ایل این کی، اس سے آپ زبردستی سیٹسفائی تھے؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن عوام کی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے، عوام کی طاقت سے پاور پہ آنا چاہیے۔ عوام کی طاقت سے اگر پاور پہ آئیں گے تو آپ فیصلہ سازی اپنی مرضی سے کر سکیں گے، اور وہی چیز صحیح ہوتی ہے۔ یا تو آپ جمہوریت میں پورے کے پورے سسٹم کو تالا لگا دیں کہ جی یہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ تو ابھی عوام کی طاقت سے نہیں ہے وہ، جو وہ بقول ان کے جو اتنی زیادہ پارٹیاں انوالو ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این مل کے ایک طرح کا ووٹ دے کے حکومت بنائی ہے، یہ عوام کا ووٹ نہیں ہے آپ کے خیال پیپلز میں؟ پارٹی کو نہیں کوالیفائی، پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ میں بائی اینڈ لارج جیتی ہے، ایک آدھ سیٹ پر ہوا ہوگا، بٹ ایسا کوئی نہیں تھا جیسے پنجاب میں ہوا فار ایگزامپل، کہ فارم 45 کچھ اور کہہ رہے ہیں، فارم 47 کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور آپ ابھی دیکھ لینا، لیکن انصاف کے تقاضے ہونے چاہیے۔ زبردستی اگر مجھے اچھا، آپ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو جو ہے اسپیشل سیٹیں دی گئی ہیں، ان کی سیٹیں فیئر نہیں ہیں، وہ بائی پاس ہو کے آئے ہیں، انتخابات جیت کے آئے ہیں، غلط طریقے سے؟ یہ ہے نا کہ جہاں بھی وہ فیصلہ آنے لگتا ہے کس سیٹوں کا، جس طرح اسلام آباد کی 3 سیٹیں، تو پی ایم ایل این پہنچ جاتی ہے اسٹے لینے کے لیے، بلاک کروا دیتی ہے فیصلے سے۔ یا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ تو اس دفعہ تو بہت ہی آسان تھا، 4 کینڈیڈیٹس ایک طرف کھڑے ہوئے، فارم 45 ان کا سب کا ایک جیسا ہے، جیسا پی ٹی آئی والے کا ہے، اور ایک طرف پی ایم ایل این والے کے پاس فارم 45 ہے، اور دونوں میں تضاد ہے۔ اب اس کا اگر فیصلہ اگر پاکستان میں ہم اسلام آباد کی 3 سیٹوں کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے ہیں تو 4تھی کلاس کا بچہ کر سکتا ہے کہ 300 فارم 45 لے کے کاؤنٹ کر کے بتا دے کہ کس کے زیادہ ووٹ ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہم اتنے بڑے بڑے مشکلات جو ہیں قوم کو جو فیس کر رہے ہیں وہ کیسے کریں گے؟ سر آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اسد عمر صاحب تو سیاست چھوڑ گئے ہیں، زبیر عمر صاحب کہیں پی ٹی آئی میں تو نہیں جا رہے دیکھیں ہیں؟ میں نے سیاست تو نہیں چھوڑی، اسد عمر نے سیاست چھوڑی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک آپ پارٹی کے ساتھ رہے ہوں اور جذباتی تعلقات بھی آپ کے ہوں۔ پارٹی نے بہت نوازا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو کوئی بیک گراؤنڈ کا نہیں تھا، مجھے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین بنایا ہے، پرائیویٹائزیشن منسٹر بنایا ہے، گورنر بنایا ہے، اور جب ہم اپوزیشن میں تھے تو آپ کہہ لیں سب سے بڑا ہوتا اپنا مریم نواز کا ترجمان بنایا ہے۔ تو میں بالکل ان میں نہیں ہوں کہ جو کہے کہ جی میں تو خود ڈیزرو کرتا تھا، بالکل بھی نہیں۔ مریم نواز اور نواز شریف نے اس میں سب سے بھرپور رول پلے کیا تھا، اور ان کی وجہ سے مجھے وہ آواز ملی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ بالکل دور چلے گئے، میں کہیں اور کھڑا ہوا ہوں۔ اب اگر پالیٹکس ہے تو میں یہ ضرور ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ڈیفینس کرتا ہوں، اس لیے ڈیفینس کرتا ہوں کہ وہ دیوار کے ساتھ لگے تھے، ان کے لوگ اندر بند ہیں، ان کے ساتھ زیادتی 2024 کے الیکشن میں ہوئی ہے، ان کا لیڈر کو فیک کیسز میں اندر بند کیا ہوا ہے۔ تو اگر یہ کوئی ہم پہلے یہ تو نہیں دیکھتے کہ جی یہ لیڈر کا نام عمران خان ہے یا نواز شریف ہے۔ اگر شیخ مجیب الرحمان کے ایک وقت میں دیوار کے ساتھ لگایا تھا، پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو، پھر بے نظیر بھٹو کو، پھر نواز شریف کو، اب عمران خان کو، پاکستان کیا آگے گیا ہے اس پالیسی کو اپنا کے؟ نہیں، پاکستان پیچھے ہے، بہت پیچھے ہے، سب سے پیچھے رہ گیا۔ تو اگر ہم نے کبھی ایک دفعہ آئین پر عمل درآمد کر وہ چیزیں جو قائد اعظم کا تصور تھا، وہ چیزیں جو آئین میں رکھی گئی ہیں کہ جی یہاں پارلیمنٹ کی جمہوریت ہونی چاہیے،
عوام کی عزت ہونی چاہیے، ان کے ووٹوں سے آنا چاہیے حکومت میں، کہ باقی کوئی نان ڈیموکریٹک فورسز کا رول نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے، یہ تو آئین کو چینج کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ہمارے جو دوست پی ایم ایل این میں بیٹھے، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے چھوڑ دیں، لیکن کم سے کم تھوڑی سی تو آواز اٹھائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 14 تاریخ کی ستمبر کی رات کو ایک بند لفافے میں وہ امینڈمنٹس تھی جس میں پورا حلیہ پچاڑا جا رہا تھا آئین کا، اور وہ صبح 11 بجے اس کے اوپر ربر اسٹمپ کرنے کے لیے تیار. یہ کون سی جمہوریت کو فروغ دے رہے ہیں؟ یہ کس طرح سے ملک آگے چل سکتا ہے؟ چل ہی نہیں سکتا جب تک آپ ایک اصول کی بھائی اس کی ڈبیٹ ہونی چاہیے، اس میں ڈبیٹ ہی نہیں، اور ایک 26 امینڈمنٹ پاس ہوئی اتنی بڑی. صحیح. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میران ٹی وی کو. ناظرین، محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر سیاسی معاملات پہ گفتگو کی. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.